السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس وقت دنیا میں وہ کون سا عظیم شہر ہے جہاں عورتیں خود کو سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہیں، تو پہلی نظر میں شاید آپ کے ذہن میں یورپ یا امریکہ کا کوئی اسمارٹ شہر آئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تازہ سروے رپورٹ کے مطابق خواتین کے لیے دنیا کا سب سے محفوظ اور صاف شفاف شہر آپ کا اور ہمارا مرکز عشق و احترام مدینہ طیبہ ہے۔ یہ سروے مشہور ٹریول ایجنسی انشور مائی ٹرپ نے کرائی ہے۔ برطانیہ کی یہ ایجنسی زائرین اور سیاح کو دنیا بھر کی سیر کراتی ہے۔ سروے رپورٹ میں شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو 10 میں سے 10 ریٹنگ پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ اس سروے اور رینکنگ کو شائع کرتے ہوئے انشور مائی ٹرپ کے نائب صدر سوزین ماورو نے کہا، ہمارے پاس پورے یورپ و امریکہ سے سفر کے بارے میں سوالات آتے رہتے ہیں۔ سب سے اہم سوال یہی ہوتا ہے کہ ہم جس شہر کے سفر کا ارادہ کرتے ہیں وہ خواتین کے لیے کتنا محفوظ ہے۔ اسی وجہ سے ہم وقتاً فوقتاً سروے کراتے رہتے ہیں۔ خیر، یہ رپورٹ تو آج شائع ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شہر محبت مدینہ اسی وقت سے سب سے پرامن جگہ ہے جب آج سے 1443 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کو طیبہ قرار دیا تھا۔ اس شہر کے خاکدانگی تھی کہ حسین ترین اور آرام دہ ترین ہونے کے لیے یہی ایک وجہ کافی ہے کہ صادق امین اور دنیا کے عظیم ترین ہستی نے اس شہر کو ہجرت فرمایا تھا۔ یہاں زمین کا ایک ایسا بھی حصہ موجود ہے جو جنتوں سے بھی بہتر ہے۔ مدینے میں عورتوں کو گندی نگاہ سے دیکھنا تو دور، یہاں تو عشاق سانسیں بھی تھما لیتے ہیں کہ کہیں میری اونچی سانس مدنی آقا کی بارگاہ بے ادبی میں نہ گنی جائے۔ سانس اونچا لوں میں مدینے میں، سانس اونچا لوں میں مدینے میں، میری اتنی مجال تھوڑی ہے۔ حیرت ہے، جس شہر کو خواتین کے لیے سب سے زیادہ محفوظ قرار دیا گیا، وہاں عورتیں مکمل حجاب کی پابند ہیں، جبکہ عورتوں کے لیے سب سے غیر محفوظ اور خطرناک شہروں میں دوسرے نمبر پر فرانس کی راجدھانی پیرس کا نام درج ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، حجاب پر پابندی کی آواز یہیں سے اٹھی تھی اور پورے یورپ میں پھیلی۔ پیرس میں یہ کہہ کر حجاب کے خلاف آواز اٹھی تھی کہ یہ عورتوں کے تحفظ کے آڑے آتے ہیں۔ ناظرین، مدینہ کے فضائل و مناقب میں یہ بھی ایک قابل تذکرہ فضیلت ہے کہ مدینے میں فاسق فاجر اور حدود اللہ سے تجاوز کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے لوگوں کو باہر پھینکتا رہتا ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رونما ہوا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دیہاتی نے مدینے میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اتفاق سے اس دیہاتی کو بخار آ گیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد، میری بیعت توڑ دو۔ آپ نے انکار کیا، پھر دوبارہ آیا اور کہا کہ اے محمد، میری بیعت توڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، پھر 12 آیا اور یہی جملہ دہرایا۔ آپ نے پھر انکار کیا۔ اس کے بعد وہ دیہاتی مدینے سے چلا گیا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینے کی مثال بھٹی کی طرح ہے۔ جس طرح بھٹی میں لوہا رکھا جائے تو میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اسی طرح مدینہ بھی بدکار، بدعقیدہ، فاسق، فاجر، کافر، منافق لوگوں کو وقتاً فوقتاً باہر پھینکتا رہتا ہے اور صالح، متقی، عابد، زاہد اور خدا سے لو لگانے والوں کو پناہ دیتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہاں تک کہ قرب قیامت میں مسیح دجال کا ظہور ہوگا جو دنیا کے چپے چپے کو چھان مارے گا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں اس کے منحوس اور ناپاک قدم نہ پہنچے ہوں گے، لیکن یہ ملعون مدینے کی سرزمین میں قدم نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ مدینے کے ہر راستے پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوں گے جو حفاظت کے لیے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے مدینہ کے قریب سنگلاخ زمین میں اترے گا، اس وقت مدینہ منورہ 3 مرتبہ لرزے گا اور مدینے میں جتنے کفار و مشرکین، فساق و فجار ہوں گے سب کو باہر پھینک دے گا، جو سب دجال کے پاس آ کر جمع ہو جائیں گے، جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔